السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے پڈا پوٹو کا آخری معرکہ۔ اس کے مصنف ہیں سائرل سوینی۔ شیر نے جان سے مار دیا، یہ تھی اس رپورٹ کی سرخی جو پلی میٹلا گاؤں کی پولیس چوکی کے انچارج ہیڈ کانسٹیبل نے درج کی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل کی پوری رپورٹ کی نقل پڑھنے پر پتہ چلا کہ ایک دن شام کے وقت ایک چھوٹا شیر یعنی چیتا گاؤں میں گھس آیا اور ایک لڑکی کو جو تقریباً 2 سال کی تھی اٹھا کر جنگل میں لے گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ دوسرے دن اس معصوم بچی کی بچی کھچی ہڈیاں گاؤں کے پاس ہی ایک پیڑ کے نیچے پڑی ہوئی مل گئیں۔ رپورٹ دیکھنے کے بعد میں نے طے کیا کہ میں فوراً پلی میٹلا جاؤں اور وہاں جا کر اس خطرناک چیتے کو ختم کر دوں۔ یہ اس لیے اور بھی ضروری تھا کہ کہیں چیتا آدمی کے شکار کا عادی ہو کر باقاعدہ آدم خور ہی نہ بن جائے۔ میں یہ بات بھی جانتا تھا کہ اگر چیتا کہیں آدم خور ہو جائے تو پھر وہ آدم خور شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ جنگل میں کوئی افواہ یا خبر جتنی تیزی سے اڑتی ہے اتنی شاید کسی اور جگہ نہ اڑتی ہو، اور میں اب افسوس کرتا ہوں کہ اس انجانے اور غیر متوقع حادثے سے جس سے مجھے بعد میں دوچار ہونا پڑا، میرے شعور نے کیوں نہ مجھے پہلے سے خبردار یا چوکنا کر دیا۔ مجھے اگر یہ وہم بھی ہو جاتا کہ چیتے کو مارنے کی کوشش میں خود موت کے منہ تک پہنچ جاؤں گا اور میرے ایک دوست کو زندگی سے ہی ہاتھ دھونا پڑے گا، تو شاید میں گھر سے کبھی بھی نہ نکلتا اور نہ میری اتنی رسوائی ہوتی۔ ہیڈ کوارٹر سے پلی میٹلا تک 100 میل کا گھنا جنگل عبور کرنے میں پورے 5 دن لگ گئے۔ لاتعداد چشموں سے پر، اونچی نیچی ڈھلان پہاڑیوں اور ناہموار میدانوں کے علاقے میں کہیں کہیں کوئی اکا دکا آبادی بھی نظر آ جاتی تھی، جہاں تنگ و تاریک مٹی کے مکانوں میں اب بھی پرانی تہذیب یا قبائلی زندگی کی نشانیاں باقی چلی آ رہی ہیں۔ جب میں سال اور بانس کے اس گھنے جنگل میں سانپ کی طرح لہراتی ہوئی پگڈنڈیوں پر اپنے ٹٹو پر سوار خراما خراما چلا جا رہا تھا تو مجھے اپنے پچھلے سفر کی بہت سی باتیں یاد آ گئیں، اور خاص طور سے اپنے سابقہ دشمن پڈا پوٹو کی یاد نے مجھے بے حد مسرور کر دیا۔ پڈا پوٹو، جیسا کہ دیہاتی کہتے تھے، ایک نہایت عمدہ قسم کے بڑے جنگلی بھینسے کا نام تھا۔ جنگلی بھینسے شکل و صورت اور جسامت کے اعتبار سے تقریباً پالتو بھینسوں کی طرح ہی ہوتے۔ اس جنگلی بھینسے نے یا تو اپنے گلے کو خود ہی چھوڑ کر آوارہ گردی شروع کر دی تھی، یا پھر کسی اور وجہ سے مجبوراً اسے راہ فرار اختیار کرنی پڑی ہوگی۔ بہرحال وہ جنگل میں گھومتا گھماتا پل میٹلا کے نواحی علاقے میں آ نکلا، اور ایک دن گھاس کے وسیع خطے میں وہ گاؤں کی پالتو بھینسوں کے ریوڑ سے جو تقریباً 80 بھینسوں پر مشتمل تھا آ ٹکرایا۔ اس نے ریوڑ میں ایک بڑے نر بھینسے کو، جو ان سب کا سردار معلوم ہوتا تھا، تاکا اور ایکا ایکی اس پر حملہ کر دیا، اور پھر 2-3 ٹکروں میں ہی زیر کر کے گویا اسے اطاعت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد اس نے گردن ٹیڑھی کر کے دوسرے بھینسوں کو چیلنج کرنے کے خیال سے پورے ریوڑ میں ایک چکر لگایا، لیکن جب کوئی بھی اس کے مقابلے پر نہ آیا تو وہ نہایت اطمینان سے ریوڑ کا سردار بن بیٹھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود بھی ریوڑ کے چرواہے ایک کم سن دیہاتی لڑکے کی سرداری اس نے قبول کر لی، اور بلا چوں چرا اس نوعمر چرواہے کا حکم بجانے لگا۔ جب میں اس گاؤں میں پہلی بار گیا تھا تو یہی جنگلی بھینسا میرے لیے نہایت خطرناک اور موذی ثابت ہوا تھا، اور میں اس سے بری طرح خوف کھاتا تھا۔
میں جب بھی سیر کے لیے باہر نکلتا یا شکار کے ارادے سے جنگل میں جاتا تو لازماً یا تو وہ خود ہی میرے راستے میں موجود ہوتا یا پھر ایسا اتفاق ہوتا کہ میں ہی قسمت کا مارا اس کے سامنے جا پہنچتا اور پھر وہ مجھے کسی پیڑ پر پناہ لینے کے لیے مجبور کر دیتا اور میں تب تک اس پیڑ پر ہی ٹنگا رہتا جب تک کوئی نہ کوئی چرواہا ادھر سے نہ گزرتا اور مجھے اس مضحکہ خیز حالت سے نجات دلاتا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ قسمت سے میں خود ہی پوٹو کے سامنے جا پہنچا۔ ہوا یہ کہ وہ بانس کی ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور میں بھی ٹہلتا ٹہلتا اسی طرف جا رہا تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں کچھ فاصلے پر ایک پیڑ بھی تھا جس پر آسانی سے چڑھا جا سکتا تھا۔ اچانک ایک بڑی پھنکار کے ساتھ اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں تیزی سے بھاگا اور بڑی مشکل سے اس پیڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچائی۔ یہ اتفاق ہی تو تھا کہ کچھ ہی دیر پہلے بھینسوں کا ریوڑ گاؤں واپس آ گیا تھا اور مجھے اس کا پتہ نہ چل سکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھینسوں کے ساتھ کبھی گاؤں کے اندر نہیں جاتا بلکہ ہمیشہ گاؤں کی سرحد تک آ کر رک جاتا ہے اور خود اکیلا جنگل میں رات بسر کرنے کے لیے وہیں رہ جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے میرے شور مچانے اور خوف سے بھری ہوئی غصے کی آوازوں نے ایک چرواہے کو میری طرف متوجہ کر لیا۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا کوئی 8 سال کا لڑکا۔ میں جب پیڑ کی ڈالیوں کو پکڑے ہانپتے ہوئے اپنے حواس درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ لڑکا وہاں پہنچ گیا۔ اس نے منہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور ایک دم سوال کر ڈالا، صاحب کیا تمہارے پاس شکر ہے؟ نہیں، میں چلایا، اس بھینسے کو یہاں سے بھگاؤ۔ پہلے مجھے شکر دو صاحب۔ میں نے پوٹو کی طرف نگاہ ڈالی۔ وہ گردن اکڑائے میری طرف کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے اور وہ زور زور سے اپنے کھر زمین پر مار رہا تھا، گویا پاتال تک سوراخ کر دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں جس پیڑ پر چڑھا تھا وہ کوئی پھلدار درخت تھا، اس لیے کہ اس پر مختلف قسم کے چیونٹوں نے اور خاص طور پر لال چیونٹوں نے جو بہت پھرتیلے اور زہریلے ہوتے ہیں قبضہ کر رکھا تھا اور اب تو وہ پتوں کے بنے اپنے غبارہ نما چھتوں سے میرے اوپر گرنا بھی شروع ہو گئے تھے۔ میں ڈر رہا تھا کہ ذرا ہی دیر میں وہ میری گردن، منہ یا آنکھ کے پاس اپنا زہریلا ڈنک مارنا شروع کر دیں گے، اور پھر ہوا بھی یہی۔ بہت جلد انہوں نے میری گردن اور کانوں کو اپنا پہلا نشانہ بنا ڈالا۔ میں نے جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، نوٹ بک اور پینسل نکالی اور پھر ایک ورق پھاڑ کر جلدی اپنے کیمپ کلرک کے نام یہ ہدایت لکھی کہ وہ باورچی خانے کے سامان میں سے چینی کا پیکٹ نکال کر حاملے رکا حاضہ کو دے دے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں کلرک کو یہ بھی لکھ سکتا تھا کہ وہ فوراً آدمی لے کر میری مدد کو آ جائے، لیکن 2 باتوں کا خیال کرتے ہوئے میں نے ایسا نہیں کیا۔ اول تو یہ کہ پوٹو پر اس وقت خون سوار تھا اور وہ مرنے مارنے پر تلا ہوا تھا، اس لیے اگر کچھ آدمی مدد کے لیے آتے بھی تو یقیناً ان میں سے کچھ زخمی ہو جاتے، بلکہ عین ممکن تھا کہ ایک آدھ کی جان بھی چلی جاتی۔ دوسری سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت میں بہت مضحکہ خیز حالت میں تھا اور کسی صورت میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی آ کر میری یہ شرمناک حالت دیکھے۔ مجھے تو اس خیال سے ہی طیش آ رہا تھا کہ میرے محکوم مجھے دیکھ کر ہنسیں گے، اس لیے ان سب باتوں کا خیال کر کے یہی مناسب معلوم ہوا کہ یہ لڑکا جس نے اپنا نام روٹھو بتایا تھا اکیلا واپس آ کر مجھے اس گندی حالت سے نجات دلا دے۔ 20 منٹ کے اندر روٹھو کیمپ سے چینی کا پیکٹ لے کر آ گیا۔ وہ یقیناً دوڑتا ہوا آیا ہوگا، اس لیے وہ خوب ہانپ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے پیکٹ کا کاغذ پھاڑا اور اپنے منہ میں مٹھی بھر چینی ٹھونس لی۔ غالباً اس طرح کی شکر اس نے پہلی بار دیکھی اور چکھی تھی، جو شاید اسے لذیذ بھی نہ معلوم ہوئی ہو، کیونکہ یہاں جو چیز ملتی تھی وہ کھجور کی بنی ہوئی میلی کچیلی کھانڈ یا شکر ہوتی تھی اور جس کی عجیب سی مٹھاس اور تلخ ذائقے کے وہ عادی تھے۔
منہ میں چینی گھلنے پر روٹھو جو ہی کچھ بولنے کے قابل ہوا تو اس نے مزید ہاتھ پاؤں نکالے اور مجھ سے مطالبہ کیا، صاحب مجھے اپنی قمیض بھی دو۔ او شیطان، تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو؟ میں دھاڑا، تم ذرا اپنے اس حرام زادے دوست کو چلا جانے دو، پھر میں تم مجھے اپنی قمیض دو صاحب۔ سنو، میں اسے سمجھانے کے انداز میں نرمی سے بولا، تم اپنے اس دوست کو یہاں سے کہیں اور دور لے جاؤ اور کل میں تمہیں اس سے بھی اچھی ایک دوسری نئی قمیض دے دوں گا۔ نہیں، وہ چلایا، یہی قمیض، اور اس نے میرے سینے کی طرف اپنی انگلی اٹھا دی۔ بے انتہا غصے اور جلاہٹ کے عالم میں نے اپنی پسینے سے شرابور قمیض اتار کر اس کی طرف پھینک دی اور ساتھ ہی اسی کی زبان میں اسے خوب لعن طعن کی اور برا بھلا کہا۔ قمیض اتر جانے کے بعد لال چیونٹوں کو اور آسانی ہو گئی اور اب وہ نہایت اطمینان سے میرے جسم کو پن کشن کی طرح استعمال کر رہے تھے۔ میری ناراضگی اور غصے کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر روٹھو نے میری قمیض اٹھائی اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بجائے اس کے کہ وہ قمیض بغل میں دبا کر چلتا بنتا، اس نے اسے بھینسے کی ناک کے پاس لہرایا اور کچھ دیر تک اسی طرح کرنے کے بعد اس نے میری قمیض زمین پر پھیلا دی اور اس پر 2-3 مٹھی چینی ڈال کر اسے بھینسے کے منہ کے سامنے کر دیا۔ بھینسے نے چوکنا ہو کر پھنکار ماری، اسے دور سے سونگھا اور پھر بڑے تکلف سے قریب آ کر اپنی کالی لمبی زبان سے چینی کو معدے میں اتارنا شروع کر دیا۔ اب نیچے آ جاؤ صاحب، اس نے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا اس پر اعتبار کر کے جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسا ہی کر لینا چاہیے۔ میرا خیال تھا کہ جب تک وہ بھینسے کو چینی سے لگائے رکھے گا اس وقت تک میں کیمپ کے راستے پر دور نکل چکا ہوں گا۔ میں اترنے کی تیاری کرنے لگا، لیکن اتفاق کی بات کہ اترتے ہوئے میں توازن قائم نہ رکھ سکا اور کمر کے بل زمین پر آن پڑا۔ روٹھو لپک کر میرے پاس آ گیا اور مجھے اٹھنے میں مدد دینے لگا، لیکن پوٹو نے اس طرف مطلق توجہ نہ دی۔ اب تم اسے شکر کھلاؤ صاحب، لڑکے نے مجھ سے کہا اور قمیض کو اسی طرح جھولی بنائے اس میں مزید 2 مٹھی چینی ڈال کر میری طرف بڑھا دی۔ میری ہمت اور طاقت تو پہلے ہی رخصت ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کے ہاتھ سے جھولی لے لی اور مرے پیروں سے بھینسے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس خونخوار درندے نے نہایت سکون سے میری پیشکش قبول کر لی اور چرمر کر کے مستانہ انداز میں چینی سے لطف اندوز ہونے لگا۔ روٹھو یہ منظر دیکھ کر خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور ہم دونوں کے چاروں طرف اچھل کر ناچنے لگا۔ تم دونوں اب بھائی بن گئے ہو، وہ چلایا۔ اب پیڈا پوٹو کو صاحب میں سے ہمیشہ دل پسند خوشبو آئے گی، میٹھی خوشبو۔ اب کسی بات کا ڈر نہیں رہا۔ میں نے اپنی رائفل جو پیڑ پر چڑھتے وقت قریب کی جھاڑی میں پھینک دی تھی اٹھا لی اور سست قدموں سے اور نڈھال جسم کے ساتھ کیمپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اس کے بعد بھی کئی بار پلی میٹلا گاؤں گیا۔ پیڈا پوٹو سے میری دوستی اب پکی ہو گئی تھی اور وہ ایک پالتو کتے کی طرح میرے ساتھ جنگل میں گھوما کرتا تھا۔ وہ دوستی میں سیروں چینی چٹ کر جاتا۔ جب میں اسے چینی کھلاتا تو وہ اپنی بڑی تھوتنی میرے سینے سے ملا دیتا اور اس طرح اس کے منہ سے رال بہہ کر میرے کپڑوں کو گندا کر دیتی۔ وہ خوفناک درندہ میرے ساتھ حیران کن انداز تک فرما برداری کا مظاہرہ کرتا، بلکہ کبھی کبھی تو یہ محسوس ہوتا جیسے وہ واقعی خوشی سے پھولا نہیں سما رہا ہے۔ کیا یہ ایک چٹورے کی دوستی تھی، صرف تھوڑی سی چینی کے لیے؟ میں سوچنے لگتا۔ اس سے پہلے جب وہ میری گھات میں رہتا تھا تو اس کا بس نہ چلتا تھا کہ اپنے سینگوں اور کھروں سے میرے ٹکڑے کر دے۔ تو کیا یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ بھی مجھ سے خوف کھاتا تھا، اور جب ہم دونوں کے دلوں سے خوف جاتا رہا تو صرف اس لیے ہماری دوستی کی راہیں استوار ہو گئیں؟ گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس کے قریب 50 گز تک جانے کی ہمت نہ کرتا تھا۔
وہ سب جانتے تھے کہ اگر اس کے قریب گئے تو وہ حملہ کر دے گا، لیکن اس کے برعکس وہ کم عمر چرواہوں اور گاؤں کے تمام چھوٹے بچوں سے کبھی کوئی تعارض نہ کرتا اور وہ اطمینان سے اس کے پاس گھومتے رہتے۔ اس طرح کا تنہائی پسند سانڈ یا بھینسا، جیسا کہ سب شکاری جانتے ہیں اور بعض کو اس کا تجربہ بھی ہوگا، دوسرے تمام جانوروں کے مقابلے میں کسی بدمعاش یا شیطان ہاتھی کی طرح نہایت موذی، خطرناک اور کینہ پرور جانور ہوتا ہے۔ وہ ایک خطرناک جنگلی سور کی طرح زوردار حملہ کرتا ہے۔ اس کے حملے سے بچنے کا صرف یہی طریقہ مناسب ہے کہ کوشش کر کے جہاں تک ممکن ہو اس سے ہمیشہ دور ہی رہا جائے۔ جو میں منزل کے قریب ہوتا گیا تو میں یہ سوچنے لگا کہ میرا دوست پیڈا پوٹو شاید اب بھی اسی طرح تندرست و توانا ہوگا اور پہلے کی طرح ابھی تک گلے کی سرداری اسی کے پاس ہوگی۔ یوں تو وہ اب عمر رسیدہ ہو چکا ہوگا اور چھوٹے بھینسے، جن میں سے زیادہ تر خود اسی کے بچے ہوں گے، تیزی سے جوان اور طاقتور بن گئے ہوں گے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں کسی جوان پٹھے نے اسے گلے سے باہر دھکیل کر پھر تنہا گھومنے پر مجبور کر دیا ہو، یا ممکن ہے جان سے ہی مار دیا ہو۔ جنگل کا قانون یہی ہے کہ کمزور یا تو اطاعت قبول کر لے ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جو طاقتور ہوگا وہی حکومت کرے گا۔ جنگلی ہاتھیوں، بھینسوں اور سوروں میں یہ اصول عام طور سے رائج دیکھا گیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے ہی اندازہ لگا چکا تھا، لڑکی کو ایک مادہ چیتے نے مارا تھا جس کے ساتھ اس کے اپنے بچے بھی تھے۔ وہ اس کا پہلا انسانی شکار تھا۔ چیتا اب بھی گاؤں کے آس پاس ہی تھا، کیونکہ گزشتہ 2 دنوں میں اس نے 2 اور جانیں لی تھیں۔ ان دونوں موقعوں پر اس نے بکریوں کا شکار کیا تھا جو گاؤں کے جنوبی سمت والے گھاس کے میدان میں چر رہی تھی۔ لڑکی کے مارے جانے کے بعد سے پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی کاہلی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ابھی تک لڑکی کے قاتل کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گاؤں کے توہم پرست پجاری نے مجھے متاثر کرنے کے خیال سے آنکھیں گھما گھما کر اور ہاتھ ہلا ہلا کر بتایا کہ اگر گاؤں والوں نے اس چیتے کو ذرا بھی ستایا تو ان پر کوئی نہ کوئی ناگہانی مصیبت ٹوٹ پڑے گی۔ اس کے کہنے کے مطابق جنگل کی دیوی ان سے ناراض ہو گئی تھی اور مرغ یا بکرے کی قربانی سے اس کے قہر اور غصے کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق یہی وجہ تھی کہ دیوی نے اپنے خادم چیتے کو چنا تھا اور بھیجا تھا تاکہ وہ اس کی طرف سے انسانی جان کی قربانی قبول کر لے۔ کسی زمانے میں دور افتادہ پہاڑی قبائلیوں کے ہاں انسانی قربانی دینے کا باقاعدہ رواج تھا، جسے وہ اپنی زبان میں میریا کے نام سے پکارتے تھے۔ اب یہ طریقہ قانوناً بند کر دیا گیا ہے، پھر بھی بعض دیہاتیوں کے دماغوں میں یہ عقیدہ بھرا ہے کہ اس طرح کی قربانی سے خشک سالی اور چیچک جیسے متعدی امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ چیتے کو مارنے کے سلسلے میں میری تیاری بہت سیدھی سادی تھی جو بہت جلد مکمل ہو گئی۔ جہاں آخری بکری ماری گئی تھی وہاں مناسب جگہ پر راستے کے پاس میری کرسی رکھ دی گئی اور جب میں اس پر بیٹھ گیا تو گاؤں کے شکاری اور میرے ملازم نے مل کر اسے چاروں طرف سے جھاڑیوں اور پتیوں سے چھپا دیا، لیکن میرے منہ کے سامنے راستے کی طرف تھوڑا سا سوراخ ضرور کر دیا گیا۔ میں نے رائفل کو سنبھالتے ہوئے اپنی دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر رکھ لیں اور رائفل کی نال اس سوراخ کے اندر سے باہر نکال لی۔ جب سے وہ لڑکی ماری گئی تھی تب سے بکریوں کے ریوڑ کی نگرانی کا کام چھوٹے بچوں کی جگہ بڑے آدمیوں کے سپرد کر دیا گیا تھا، اور میں نے ان چرواہوں کو بلا کر پہلے ہی ہدایت کر دی تھی کہ آج وہ معمول سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہی گھر کی طرف روانہ ہو جائیں تاکہ دن کی روشنی میں مجھے قسمت آزمائی کا موقع مل سکے۔ ابتدا میں جس لڑکی کے مارے جانے کی خبر تھی وہ یقیناً 9 سال کی تھی، لیکن وہاں اشاعت کی غلطی کی وجہ سے 2 سال لکھی ہوئی تھی۔ بکریوں کا ریوڑ طے شدہ پروگرام کے مطابق مناسب وقت پر میری کمین گاہ کے سامنے سے گزرا۔ وہ مومیاتی اور کچھ عجیب قسم کی آوازیں
جو سوں سوں اور چھینکوں کی آوازوں کی طرح تھیں نکالتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ ان کے بچے بھی کھلنڈرے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھل اچھل کر بھاگے چلے جا رہے تھے۔ ایک چرواہے نے اپنی گود میں ایک چھوٹے سے میمنے کو اٹھا رکھا تھا۔ جب وہ ٹھیک میرے سامنے سے گزرا تو اس نے بہت آہستہ سے بچے کو اس چھوٹے سے گڑھے میں چھوڑ دیا جو پہلے ہی راستے میں بنا دیا گیا تھا۔ گود سے اترتے بچے نے زور زور سے دردناک انداز میں ممیانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ دور جاتے ہوئے ریوڑ میں سے اپنی ماں کو پکار رہا ہو۔ مشکل سے کوئی 5 منٹ ہوئے ہوں گے کہ اچانک چیتا وہاں آ موجود ہوا۔ اس کے وہاں تک آنے میں برائن نام کھٹکا یا ہلکی سی آواز تک نہیں آئی تھی۔ وہ میرے سامنے بالکل صاف راستے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا اور اتنا قریب کہ میں اگر چاہتا تو اس سوراخ سے رائفل کی نال بڑھا کر اسے چھو سکتا تھا۔ چیتا کچھ دیر رکا، پھر اس نے اپنا اوپر کا ہونٹ خوفناک انداز میں سکیڑ کر نیچے کی طرف دیکھا اور کمر جھکا کر بچے کو دبوچنے کا ارادہ کرنے لگا۔ میں نے ایک دم فائر کر دیا، لیکن میری بدقسمتی کہ جیسے ہی میں نے رائفل کا گھوڑا دبایا، میری داہنی کوہنی گھٹنے پر سے پھسل گئی۔ چیتا زور سے ہوا میں اچھلا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اتنا آسان اور قریب کا نشانہ خطا ہو جانے کا سوال ہی نہ تھا۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا اتفاق نہ ہوا تھا۔ مجھے بے حد کوفت ہو رہی تھی اور میں بے انتہا پشیمانی میں مبتلا تھا، اور میں اپنی پناہ گاہ سے خاموشی سے باہر نکلا، بہت محتاط اور چوکنا ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ جھاڑیوں پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ میں نے یقیناً اسے زخمی کر دیا تھا، لیکن زخم خطرناک نہیں معلوم ہوتا تھا۔ خون کے اکا دکا دھبوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ زخم بہت معمولی ہے۔ مجھ سے ایک بھاری جرم سرزد ہو چکا تھا۔ ایک شکاری کا اس سے بڑا اور کوئی جرم ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی ایسے موذی درندے کو، جس کے منہ کو انسانی خون بھی لگ چکا ہو، صرف زخمی کر کے بھگا دے۔ اب اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اور میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ چیتے کی تلاش کا کام صبح تک کے لیے ملتوی کر دوں۔ میں نے بکری کے بچے کو، جو اب بالکل نہیں بول پا رہا تھا، گود میں اٹھا لیا اور اسے لیے لیے گاؤں واپس آ گیا۔ اپنے کلرک اور پولیس چوکی کے ایک سپاہی کے ساتھ میں گاؤں کے ہر دروازے اور جھونپڑی میں گیا اور انہیں تاکید کی کہ ان میں سے کوئی بھی صبح اس وقت تک جنگل کا رخ نہ کرے جب تک میں چیتے کو تلاش کر کے ختم نہ کر دوں۔ راستے میں پجاری بھی ہمارے ساتھ لگ گیا، لیکن اس کے چہرے پر تنزیہ اور حقارت آمیز مسکراہٹ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ پھو پھٹتی میں جنگل میں داخل ہو چکا تھا۔ میرے ساتھ گاؤں کا شکاری اور میرا اردلی بھی تھا، جو ایک زائد رائفل اٹھائے ہوئے تھا۔ اسے خوش قسمتی کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں دور ہم نے چیتے کو گاؤں کے جنوب میں اس طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا جہاں گھنی گھاس کا ایک بہت بڑا قطعہ تھا۔ وہ یقیناً مغرب کی طرف کسی گھنے بن میں جاتا ہوگا، لیکن چونکہ اس کے اور بن کے درمیان تھوڑا سا کھلا میدان بھی پڑتا تھا، اس لیے چیتے نے اسی طرف سے ہو کر جانا مناسب سمجھا۔ ہم نے اسے گھاس کے میدان میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن وہ فوراً ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے شکاری اور اردلی کو ہدایت کی کہ وہ جہاں ہیں وہیں کھڑے رہیں، یہ دیکھتے رہیں کہ چیتا گھاس کے ٹکڑے کو چھوڑ کر دوسری طرف گھنے جنگل میں تو داخل نہیں ہو جاتا۔ بہت ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ میں اس طرف بڑھا اور گھاس کے میدان میں داخل ہو گیا۔ گھاس کوئی 3 فٹ اونچی کھڑی تھی۔ مجھے ادھر ادھر سوائے گھاس کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور چیتا آسانی سے کہیں بھی دبک کر بیٹھ سکتا تھا۔ موجودہ صورتحال بالکل غیر تسلی بخش تھی، لیکن اس کے باوجود وقت کا تقاضا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے۔ رائفل کو کندھے سے لگائے اور نال سامنے کی طرف کیے ہوئے تقریباً رینگنے کے انداز میں نے ایک ایک قدم بڑھانا شروع کیا۔ اچانک مجھے چیتے کا سر نظر آیا۔ اس نے کوئی 25 گز کی دوری پر ہری پتیوں کے درمیان گردن اٹھا کر مجھے دیکھا تھا۔ پلک جھپکتے ہی اس نے غوطہ لگایا اور پھر مجھے اس کا کوئی بال بھی نظر نہ آیا۔
چیتے نے کہاں گردن دکھائی یا کہاں غوطہ لگایا اس کا اندازہ میں نہ لگا سکا۔ مجھے گھاس میں کہیں کوئی ہلکی سی جنبش بھی نہ دکھائی دی۔ فوراً ہی اس درندے کا سر پھر ابھرا اور اسی طرح ایک دم غائب بھی ہو گیا، اور اب اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ وہ پہلے کے مقابلے میں کئی فٹ میرے قریب آ چکا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے ہماری آنکھیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ غیظ و غضب سے بھرپور اس کی شعلہ فشاں آنکھوں میں شیطانی عزم صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ میں سنبھل کر اس کے مقابلے کے لیے ہر طرح سے تیار ہو گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔